صحیح بخاری کی حدیث ہے 1365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی یخنق نفسہ یخنقھا فی النار، فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو گلا گھونٹ کے مار دیتا ہے، فرمایا وہ جہنم کے اندر بھی ہمیشہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ مرنا تو ایک بار ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کتنی بار آگے مرنا ہے جہنم میں جا کر۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی جان چھڑا رہے ہیں، بس دنیا ساتو صبر نہیں ہوندا، ساتو برداشت نہیں ہوندیاں ٹینشناں، فلانے یہ گل کیتی تے کیوں کیتی، ماں نے یہ بات کی تو کیوں کی۔ نوجوانوں میں یہ زیادہ معاملات پائے جا رہے ہیں، باپ نے یہ بات کی تو کیوں کی، فلان دوست نے یہ بات، فلاں نے تانا مارا تو کیوں مارا۔ بھائی ان تانوں کے جواب میں صبر کا ہی تو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ میں نے اس لیے شروع میں اتنی تمہید باندھی کہ غصہ جو بھی بات کر، غصہ نہیں کرنا، صبر کر جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے، ورنہ جب غلط قدم اٹھایا جاتا ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنا گلا گھونٹتا ہے، اور گلے گھونٹنے کی تشریح میں ہے کہ جو بندہ معاذ اللہ خود کو گلے میں رسی ڈال کے لٹک جاتا ہے کسی پنکھے کے ساتھ کسی بھی طرح سے، فرمایا جس طرح وہ خودکشی کرے گا جہنم میں اسی طرح مسلسل خودکشیاں کرتا رہے گا سزا کے طور پر۔ اور دوسری بات فرمایا والذی یطعن نفسہ یطعن نفسہ النار، فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو تیر مارتا ہے یا اپنے آپ کو نیزہ مارتا ہے، یعنی نیزہ مارے اپنے آپ میں اور خودکشی کر لے، فرمایا جہنم میں وہ مسلسل اپنے آپ کو نیزے مارتا رہے گا۔ کتنی سخت سزا ہے، جان تو نہ چھوٹی، دنیا سے تو جان چھڑوا لی، لیکن آخرت کے عذاب سے جان کون چھڑوائے گا۔ تو دنیا کے اندر رہ کر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خودکشی کی جائے گی، جس انداز سے خودکشی کی جائے گی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی وہی عذاب جہنم میں دے گا۔ اور یہ شخص خود اپنے ہاتھ سے، آج نوجوان جذبات میں آ کر فلاں نے یہ گولیاں کھا رہی، فلاں نے فائر مار لیا اپنے آپ کو، تو یہ بات نوجوانوں کو اور سب کو ہی سمجھنی چاہیے کہ دنیا سے تو ایک بار جان چھوٹ جاتی ہے، مگر کیا چھوٹی کہ آگے جہنم میں بھی، قبر میں بھی عذاب ہے، جہنم میں بھی عذاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے خودکشی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضور نے اس بندے کا جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا، فلم یصلی علیہ النبی، ابن حبان کی حدیث ہے، سرکار نے اس پر جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا تھا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک جنگ کے دوران نا مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا تھا کافروں کے ساتھ۔ ایک شخص کو سرکار نے دیکھا جو مسلمانوں کی فوج میں تھا، ادھر سے لڑ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے، مسلمانوں کا فوجی تھا، فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ شخص کافروں کے کسی بندے کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، جو سامنے آتا تھا اسے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا تھا۔ ایسے وہ تیز جنگ لڑ رہا تھا، شدید جنگ لڑ رہا تھا، تلوار پر تلوار چلا رہا تھا، کتنا اچھا کام کر رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بندہ جہنمی ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم میں جنتی کون ہے، کہ جو بندہ اتنی زبردست جنگ لڑ رہا ہے، کافروں کے بندے مار رہا ہے، وہ بندہ جہنمی ہے، تو پھر ہم میں سے جنتی کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے تو یہ جہنمی ہے، تم دیکھ لینا۔ فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک شخص اٹھا، وہ کہنے لگا کہ اب سرکار نے فرمایا نا یہ بندہ جہنمی ہے، میں اب اس بندے کے ساتھ رہوں گا مسلسل، یہ جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی تلوار چلائے گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا، دیکھتا ہوں بھلا نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس کے ساتھ چلنے لگ گیا، اس نے تلوار چلائی، جنگ لڑتا رہا حتیٰ کہ شدید زخمی ہو گیا۔ شدید زخمی ہوا نا تو درد برداشت نہیں ہوا، صبر نہ کر سکا، اس نے تلوار کا اور دوسری یعنی دستی والی سائیڈ اس نے تلوار کی نیچے رکھی اور نوک والی سائیڈ اوپر کر کے اپنا سینہ اوپر رکھا اور اوپر سے اپنے آپ کو دبا دیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔
جب یوں خودکشی کر کے مرا تو وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں اب ساتھ ساتھ رہوں گا اس کے، میں دیکھتا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، حضور کیوں اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں، جو ہی وہ شخص خودکشی کرتا گیا تو یہ شخص دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کی بات کو بالکل سچا کر دیا ہے، میں نے دیکھا ابھی آپ نے جس شخص کے بارے فرمایا نا وہ جہنمی ہے، اس نے واقعی اپنے آپ کو جہنمی ثابت کر کے دکھایا۔ اگرچہ اس بندے کا معاملہ ذرا سا جدا ہے کہ یہ منافق تھا، اندر ہی منافق تھا، لیکن دیکھیں سرکار کو خودکشی ناپسند کتنی ہے۔ پہلے ہی بتایا کہ یہ بندہ آخر میں خودکشی کر کے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جنگیں کتنی لڑ رہا ہے، یہ نہ سمجھو یہ نیکیاں کتنی کر رہا ہے، مجھے پتا ہے اس نے بالآخر خودکشی کرنی ہے اور سیدھا جہنم میں چلے جانا ہے۔ تو یہ اتنی سخت بات ہے اپنے آپ کو جان سے مار لینا اور دنیاوی پریشانیوں کو برداشت نہ کرنا، ماں کی بات برداشت نہ ہونا، اور اس میں والدین کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اولاد کو بار بار کے تانے دینا یا کسی کا غصہ آ کے اولاد پہ نکالنا کہ کسی پہ تو چل نہیں سکتی اور بیگم پہ بھی چل نہیں سکتی تو چلو بچے پہ چلا لیتے ہیں، بچے کو 2 تھپڑ لگا لیتے ہیں، بچے کو 4 تانے مار دیتے ہیں۔ تو یہ جب تانے مارے جاتے ہیں تو پھر اس میں آگے نوجوان لوگ بھی، بچے بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں، لیکن غلط قدم اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معافی ہو جائے گی، غلط قدم کا نتیجہ غلط ہی ہوگا اور جہنم میں وہ عذاب مل کر رہے گا، یعنی طرفین سے بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، بار بار اولاد کو تانے مارنا اس سے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے، اور اولاد کو بھی خیال کرنا ہے کہ وہ والدین جن کے بارے قرآن میں رب نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ والدین کی باتوں کے سامنے اپنے نرمی کے پروں کو بچھا دو، ماں جو بھی کہے برداشت کرو، باپ جو بھی کہے برداشت کرو۔ باپ کو دھمکیاں لگانا کہ میں یہ کر لوں گا، ماں کو دھمکی لگانا کہ میں یہ کر لوں گا، ماں کا سینہ جلدی نہیں ہوگا، باپ کا سینہ جلدی نہیں ہوگا۔ اگر وقتی طور پہ ماں باپ کوئی سختی کر بھی لیں تو وہ اولاد کی اصلاح کے لیے سختی کرتے ہیں، اولاد کو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی جان چھڑواتا ہے دنیا سے اور اپنے آپ کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو سرکار نے فرما دیا جو گلا گھونٹ کے پھانسی لے کے جان بوجھ کے مرے گا جہنم میں بھی مسلسل پھانسیاں لیتا رہے گا۔ جو بندہ اپنے آپ کو فائر مارے، جو اپنے آپ گولیاں کھا کے مرے، جو اپنے آپ میں نیزہ مارے، جس طرح بھی مرے گا، فرمایا وہ خودکشیاں جہنم میں بھی کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس سے محفوظ فرمائے۔